اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص مکی ہے اور 4 آیتیں، نزول میں 22 ہے اور ترتیب میں 112 ہے۔ یہ سورت اللہ کی توحید پر مشتمل ہے اور ما سوا کی نفی بکمال ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ هو اللہ، یہ رد ہے دہریہ کا جو وجود ثانی کا قائل نہیں، اور احد رد ہے مشرک کا جو تعدد الہہ کا قائل ہے، اور یہ رد ہے ان قوموں کا جنہوں نے مختلف حاجات کے مختلف معبود طے کیے تھے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بیضاوی میں ہے یصمد فی الامور کلہا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ چونکہ یہ عقیدہ دنیا میں اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اس کو پہلے ذکر کیا لم یلد، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کس سے پیدا ہے یہ کسی نے نہیں کہا ہے، تو اس کو بعد میں ذکر کیا۔ یہود کا رد، عیسائیوں کا رد اور مشرکین کا رد جو ملائک کو بنات اللہ کہتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی نہیں ہے اس کے جوڑ کا، اس کے زور کا۔ یہ مختصر سی صورت ہے لیکن توحید کا عقیدہ بکمال بیان ہوا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جو سورہ اخلاص 3 بار پڑھے اس کو 1 قرآن کا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، قرآن نہیں ملے گا۔ جس طرح ایک آدمی نے آ کر کے آپ کے ہاں کھانا کھایا اور دوسرا آیا نہیں، اس نے کہا بس ایسا سمجھو کہ میں نے کھا لیا۔ جو شخص 2 رکعت اشراق کی پڑھتا ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، حج اور عمرہ نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ مسجد سے پانی بھر کے گھر لے جائے کہ میں زمزم لے آیا، حج اور عمرہ کر کے آیا، ایسا۔ اور 1.5 لاکھ روپے حج کے لیے داخلہ ہوتا ہے، وہ واپس جو ہے نا گھر پہ لا کر رکھ دیا اور کہا بس صبح جو ہے نا 2 رکعت پڑھ لیں گے، حج عمرہ دونوں ہو جائے گا۔ ترمذی شریف میں ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قرآن کا جو حصہ جس کسی کو یاد ہو اس کو پڑھتا رہے، قرآن کے مختلف حصے پڑھتے رہے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا، اس کی شکایت کی گئی ترمذی شریف فضائل قرآن میں اور تفسیر میں، یہ تو بس صرف سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے اس سے بات پرس کی تو اس نے کہا اس میں توحید الہی کا بیان ہے، میں چاہتا ہوں میری ہر رکعت توحید سے بھر جائے۔ آپ نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، آپ کی اس صورت سے ایسی محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی، اجازت دے دی، پڑھتے رہو۔ حبک ایہا یدخلک الجنہ۔ سورہ اخلاص اس میں خالص اعتقادات ہیں، آمیزش سے پاک تعلیم ہے، اور یہ قرآن کا آخر ہے۔ تو قرآن کے شروع میں بھی الوہیت کا مسئلہ تھا فاتحہ میں، اور قرآن کے اخیر میں بھی توحید ربانی کا مسئلہ ہے۔ گویا اگر مسئلہ ہے تو وہ یہ مسئلہ ہے، اور باقی مسائل سب اس کے تابع ہیں۔ سورہ اخلاص، اس کے پڑھنے سے بھی مومن میں اخلاص آتا ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو فاتحہ کی طرح یہ سورت بھی یاد ہوتی ہے۔ تاریخ بغداد میں ہے کہ امام احمد بغداد کے قبرستان سے گزر رہے تھے اور انہوں نے 1 دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ اخلاص پڑھی اور پھر مردوں کو بخشا، تو وہ مردوں کو بہت بڑا ثواب بٹنے لگا۔ تو کسی نے دیکھا اور کہا کہ قیامت قائم ہو کہ تم کو جزا میں جنتیں مل گئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ احمد یہاں سے گزرا ہے اور اس نے فاتحہ و اخلاص پڑھ کے بخشا ہے، اس کا ثواب بڑھ رہا ہے، تمام مردوں میں ثواب بڑھ رہا ہے، جیسے پوری پوری جنتیں مل رہی ہیں۔
اس لیے زندے اور مردے دونوں کے لیے بہترین تمغہ ہے اور شاندار قسم کا تحفہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک بار اور اخلاص 3 بار پڑھ کر زندے کے حاجات کے لیے، رفع درجات کے لیے، بیمار کے شفا و صحت کے لیے، مراد پانے کے لیے اور تباہی اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اور خاص کر مردے کو بخشوانے کے لیے یہ بخشا جائے۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اکثر فجر کی 2 رکعت سنتوں میں یا مغرب کی 2 سنتوں میں کافرون اخلاص پڑھتے تھے، اور آپ وتروں کے اندر پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں کافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھتے تھے۔ بعض ائمہ مغرب کی نماز میں کافرون اور اخلاص پڑھتے ہیں، اتنے کم عقل لوگ دنیا میں، وہ اتنا نہیں سمجھتے یہ قرات سنت کی ہے، یہ مکتوبہ کی نہیں ہے۔ مکتوبہ کے اندر کافرون کے بعد نصر پڑھنی پڑے گی اور نصر کے بعد لہب پڑھنی پڑے گی۔ ہاں سنت قرات یہ ہے کہ آپ پہلے میں کافرون اور دوسری میں اخلاص پڑھیں۔